الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور علماء کی گواہی نقل کی تھی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ تب اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ دنیا میں مختلف لوگ، مختلف قومیں مختلف طریقوں پر اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتی ہیں، تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ کون سا؟ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ حقیقی اور پسندیدہ دین تو اللہ کے نزدیک الاسلام۔ دین کا مطلب طریقہ عبادت، جس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی طاعت اور فرما برداری کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ وہ ہے الاسلام۔ اب الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام یہ سلم سے بنا ہے، سلم کے معنی آتے ہیں سلامتی، یہ سلامتی کا دین، اور اسلام کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، جھکانا، تابع کرنا۔ اب اسلام کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنا، اس کی صفات کے تابع کرنا، اور اس کے علاوہ تمام لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کرنا۔ اور دوسرے، اللہ نے ہر زمانے میں جو رسول اور نبی بھیجے اور ان کے ذریعے سے جو پیغام دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس پیغام کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی بنیاد تو ایک ہی تھی، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ ہر چیز کی عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، مرنے کے بعد حساب کتاب کا یقین رکھنا، جنت دوزخ کا یقین رکھنا۔ یہ جو بنیادی مسائل جنہیں ہم عقیدہ کہتے ہیں، ان بنیادی مسائل میں توحید، رسالت، آخرت، سارے انبیاء کا پیغام ایک ہی ہے۔ باقی طریقے عبادت جو احکام، اس کو فروعی مسائل کہتے ہیں، اس میں زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں، کہیں کہیں اختلافات ہیں، لیکن حالات کے اعتبار سے اب جو نبی آتا تھا اسی کا دین، اسی کی شریعت اس زمانے میں اصل ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اور آپ کے ذریعے سے جو شریعت اللہ نے نازل کی تھی وہ آخری شریعت تھی۔ اب اگر اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے، طریق عبادت کون سا ہے،
تو یہی طریقہ ہے جو آخری پیغمبر اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ یہی اللہ کے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، الاسلام کے علاوہ اور کسی چیز کو ہم نے دین کے طور پر قبول کیا تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا آخری پیغمبر بنا کر، اور آپ کے ذریعے سے شریعت نازل کی، آخری شریعت بنا کر، تو اب یہی شریعت اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہا کہ الاسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر میں نے پسند کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک معتبر اور پسندیدہ دین صرف اور صرف وہ ہے جسے الاسلام کہتے ہیں۔ اب الاسلام کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اس کے علاوہ ہر چیز کی عبادت سے اپنے آپ کو بری قرار دینا، اور اللہ نے ہر زمانے کے اندر اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جو دین اور شریعت نازل کی تھی اس کو طریقہ زندگی کے طور پر اختیار کرنا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہر نبی کے بعد اس کی قوم میں کچھ مدت کے بعد انتشار ہو گیا؟ یہودی دیکھیے، سب حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، کچھ مدت بعد انہی کے لوگوں نے الگ الگ دین بنا لیے۔ حضرت عیسیٰ پر توریت نازل ہوئی، کچھ مدت بعد اسی کو انہوں نے الگ الگ شریعت میں بانٹ دیا۔ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کہا گیا، آپ کی صفات بیان کی گئی اور آپ پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی، پھر انہوں نے اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کیا۔ ایسا کیوں ہو رہا؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ نے بتائی، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب نے اسی وقت اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے، یعنی اہل کتاب کے آپس میں جو اختلافات ہوئے، ان کے اپنے اندر جو اختلافات ہوئے، اس کی وجہ بھی ضد اور ہٹ درمی تھی۔ ایسے ہی اہل کتاب نے اللہ کے نبی کا جو انکار کیا، یہ اس لیے انکار نہیں کیا کہ ان کو معلوم نہیں تھا، ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی پوری صفات لکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہی آخری نبی ہے اور ان کے آنے کے بعد انہی کو ماننا ہے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، ہر چیز کا علم ان کے پاس آنے کے باوجود، صرف ضد، ہٹ درمی اور حسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا کہ یہ نبی ہماری قوم کا نہیں ہے بلکہ اسماعیل کی قوم کا ہے، یہ عرب ہے، ہمارا آدمی نہیں ہے، ہماری نسل کا نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے انکار کیا۔ تو اسی لیے غلط فہمی اللہ نے دور فرمائی کہ جو وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں یہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، جان بوجھ کر ہے۔ پھر اللہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ محفوظ ہے، وہ اپنی منمانی جو چاہے کر سکتا ہے، نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو صرف یہ دھمکی نہیں دی گئی ہے، یہ نہ سمجھے ہم، بلکہ آج بھی جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، شریعت کا جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں، کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کا جلد حساب لیا۔ تو آج جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ضد اور ہٹ درمی میں شریعت اور دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کے ماننے والوں کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ محفوظ ہیں، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب وہ پکڑنے پر آئے گا کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ یہود و نصارہ یہ اللہ کے رسول سے بحث و مباحثہ کرتے تھے، ایسے ہی مکے کے جو مشرک تھے وہ بھی ضد اور ہٹ درمی میں رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے۔
آپ سے بحث و مباحثہ کرتے تھے، تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ آپ سے لڑائی جھگڑا کریں، بحث و مباحثہ کریں، حاج حجج کہتے ہیں، حجت کی جمع حجج، دلائل، بحث کرنا، تو اگر یہ لوگ آپ سے بحث کریں، جھگڑے دین کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں، فقل، آپ کہیے اسلمت وجہی للہ ومن اتبع، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور جن لوگوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی ایسا کیا۔ یعنی ان کو بتائیے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیا، اور جو مجھے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، میری دعوت اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے کچھ کہنے سے، آپ کے بحث کرنے سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں اپنی منمانی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اور ان سے بھی کہیے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، آپ اہل کتاب سے اور امیین، امی کہتے ہیں ان پڑھ لوگ، بے پڑھے لکھے لوگ، یعنی عرب اس وقت کے مشرکین، تو آپ اہل کتاب سے اور امیین سے پوچھئے اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لے آئے؟ کیا تم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دیا، اللہ کی شریعت کو قبول کر لیا؟ کہ ان سے پوچھئے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی اور شریعت کے تابع کر دیا، اللہ کے احکام کے تابع کر دیا، تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ صحیح راہ پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ بلاغ کہتے ہیں پیغام، اے اللہ کے رسول آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ نے ان سے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب وہ مانتے نہیں ہیں، شریعت کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی کوئی کوشش نہیں ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا، آپ نے تو پیغام پہنچا دیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے یہی بتایا کہ اللہ کے نزدیک معتبر اور پسندیدہ دین وہی ہے جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں آج کے زمانے میں۔ اور دوسری چیز بتا دی کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں اہل کتاب کے اپنی شریعت میں یا رسول اللہ کے بارے میں، وہ حق کے واضح ہونے کے باوجود کر رہے ہیں، انجانے میں نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری چیز اللہ نے یہ دھمکی بھی دی کہ جو شریعت کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ چوتھی چیز جو اللہ نے یہ بتا دی کہ جو لوگ بحث کریں ان سے بتائیے ہم اپنی مرضی سے اپنی منمانی کچھ نہیں کر رہے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز ان سے یہی کہیے کہ آپ کی بھی کامیابی شریعت کو قبول کرنے میں ہے، اگر نہیں مانتے تو آپ کا نقصان ہے۔ چھٹی چیز یہی ہے کہ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، دل کو چیر کر اس میں ڈالنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور ساتویں چیز اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر چیز سے، ہر بندے سے، تو اپنے علم کے مطابق سب کا امتحان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔